کل بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا جواب شکوہ کا وہ شعر کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، اور وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ بہرحال اس کے بعد، اور بلکہ اس کے ساتھ یہ نوٹ کر لیجئے کہ تحریک پاکستان اس وقت چل رہی تھی، میرا وہ ہائی اسکول کا دور ہے، تو علامہ اقبال کی ملی شاعری سے متاثر ہو کر میں نے بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے تحریک پاکستان میں حصہ لیا، اور حصار ڈسٹرکٹ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا میں جنرل سیکریٹری تھا۔ لیکن اسی زمانے میں مجھے مولانا ابوالکلام آزاد کی تحریروں سے بھی تعارف حاصل ہوا، اور خاص طور پر مولانا سید ابوالعلا مودودی کی تحریروں سے میں نے پڑھا ان دونوں حضرات کو۔ ظاہر بات ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد تو اس وقت کانگریس میں تھے، مولانا مودودی نے ایک علیحدہ جماعت اسلامی کے نام سے بنائی ہوئی تھی، تو مجھے ان سے علمی دلچسپی تو اس وقت ہوئی، لیکن عملی طور پر تحریک پاکستان ہی کا ایک ادنا اور ننھا سا کارکن میں رہا۔ البتہ پاکستان بننے کے بعد پھر اب چونکہ وہ ملک جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، در حقیقت اس ملک کا قیام تو پہلی منزل تھی ہماری، اصل سفر تو ابھی باقی تھا۔ اس ملک میں اسلام کا نفاذ، اسلام کا قیام، وہ جو قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم ایک ایسا خطہ زمین چاہتے ہیں کہ جس میں ہم اس جدید دور میں اسلام کے اصول اخوت و مساوات و حریت کا ایک نمونہ پیش کر سکیں، پوری دنیا کو دکھا سکیں کہ اسلام کیا ہے، اسلامی تہذیب کیا ہے، اسلامی تمدن کیا ہے، اسلامی قانون کیا ہے، اسلامی سیاست کیا ہے، اسلامی معیشت کیا ہے، اسلامی معاشرہ کسے کہتے ہیں۔ یہ اصل میں غرض تھی ہماری، یہ مقصد تھا جس کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا۔ حصول پاکستان تو در حقیقت اس سفر کی پہلی منزل تھی، لیکن یہ کہ محسوس ایسا ہوا کہ شاید ہم نے اس پہلی منزل ہی کو آخری منزل سمجھ لیا، اور ہم نے آزادی کے جو مادی فوائد تھے ان کو سمیٹنے پر کمر کس لی۔ دولت، شہرت، عزت، اقتدار، یہی ہم میں سے اکثر کا مطمع نظر بن کر رہ گیا۔ اس صورت میں اب پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام، بالفعل ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل، ایک واقعتاً حقیقتاً اسلامی ریاست کا قیام، اس کے لیے پھر میں نے سن 47 سے سن 57 تک 10 سال جماعت اسلامی کی تحریک کے ساتھ بسر کیے۔ پہلے 7 سال اسلامی جمعیت طلبہ میں، اور جب میں 1954 میں MBBS سے فارغ ہو گیا تو جس دن میرا نتیجہ نکلا ہے اسی دن میں نے جمعیت طلبہ سے استعفیٰ لکھا اور جماعت اسلامی کی رکنیت کی درخواست کا جو فارم تھا پر کر دیا۔ 3 برس پھر لگ بھگ میں جماعت میں رہا ہوں۔ وہاں سے جو علیحدگی ہوئی اس کا سبب کیا تھا، یہ بات ہے اصل میں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے آ جائے تو معلوم ہوگا کہ جو کچھ میں اب کر رہا ہوں اس کا کیا پس منظر ہے، صغرا کبرا کیا ہے، اس کی لاجک کیا ہے۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ ہم اس ایزمپشن پر اور اس مفروضے پر آگے چل رہے ہیں کہ جب ہم سب مسلمان ہیں تو اسلامی نظام قائم ہو جانا چاہیے، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ 200 برس کی غلامی نے اور مغربی تہذیب کے غلبے نے ہماری ایمان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا۔ ہم مسلمان صرف وراثتاً ہیں، صرف نسلاً ہیں۔ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ مسلمان والدین کے ہاں پیدا ہو گئے، لیکن یہ کہ ہم نے شعور کے ساتھ اپنے ایک کانشس اور شعوری فیصلے کے طور پر اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اور ایمان اگر ہم اپنے دلوں میں جھانکیں تو محسوس ہوگا کہ وہ صرف ایک ڈوگما ہے، ایک عقیدہ ہے، موروثی عقیدہ۔ اس ایمان کی ریئلائزیشن، اس کا شعور، وہ در حقیقت ہمیں حاصل نہیں، جس کا نام یقین کہا جائے گا، جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فقوری۔ وہ یقین جب تک نہ ہو اس وقت تک اسلام پر عمل نہیں ہو سکتا۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ محض اس نعرے کی بنیاد پر کہ ہم مسلمان ہیں، پاکستان میں اگر 95%، 96% لوگ مسلمان ہیں تو یہاں اسلام آنا چاہیے۔ یہ دلیل تو صحیح ہے، لیکن اس دلیل سے اسلام آئے گا کبھی نہیں۔ اس کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔
پہلی چیز یہ کہ خاص طور پر جو پڑھا لکھا طبقہ، اور پڑھے لکھے سے میری مراد ہے جدید تعلیم یافتہ طبقہ، اس لیے کہ ہمارے ہاں تعلیم کے دو نظام چل رہے ہیں. ایک قدیم ہمارا دینی نظام تعلیم ہے، ایک تو اس سے لوگ فارغ التحصیل ہوتے ہیں، وہ بھی پڑھے لکھے ہیں یقیناً، اور دوسرے نظام کے مقابلے میں زیادہ پڑھے لکھے ہیں. لیکن میں جس طبقے کا ذکر کر رہا ہوں کہ معاشرے میں جس کو کہ اصل فیصلہ کن حیثیت حاصل ہو چکی ہے، وہ تو جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے، اس لیے کہ پورے ملک کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں ہے. اس جدید تعلیم یافتہ طبقے کے اندر تجدید ایمان کو اثر نو مستحکم کرنے کی ایک تحریک برپا کی جائے. پہلے تو یہ چیز جو ہے وہ ضروری ہے، اس لیے کہ بہت صحیح کہا جس نے کہا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. ہم نے برٹرینڈ رسل کو پڑھا ہے، ہم نے ڈاروین کو پڑھا ہے، ہم نے فرائڈ کو پڑھا ہے، ہم نے مارکس کو پڑھا ہے، تو ایمان کہاں سے آ جائے گا؟ ان نظریات نے ہمارے ذہنوں میں تصادم پیدا کیا ہوا ہے، کانفلکٹ ہے، تضادات ہے. ہم کچھ مانتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایمان کی حقیقت ہمیں حاصل نہیں. اس کے لیے خصوصاً جدید تعلیم یافتہ طبقے میں تجدید ایمان کی ایک تحریک. اب ظاہر بات ہے کہ تجدید ایمان کے لیے ہمارے پاس سورس کیا ہے؟ ایمان کہاں سے ملے گا؟ میں تفصیل کے ساتھ بھی انشاءاللہ ان ایام میں کسی موقع پر عرض کروں گا. اس وقت اجمالاً صرف چونکہ عرض کر رہا ہوں، تو میں جس نتیجے پر پہنچا وہ یہ کہ منبع ایمان اور سرچشمہ یقین قرآن حکیم ہے. مولانا ظفر علی خان کا بڑا پیارا شعر ہے، سادہ سا شعر ہے لیکن بڑی عظیم حقیقت کو لیے ہوئے ہے کہ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سی پاروں. قرآن وہ نور ہے کہ جو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے. اندھیرے کون سے ہیں؟ کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، الحاد کا اندھیرا، مادہ پرستی کا اندھیرا، یہ تمام اندھیرے ہیں. سورہ حدید میں فرمایا گیا هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم. وہی ہے اللہ جو اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات بینات نازل فرما رہا ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے سے تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے. تو یہ جو ظلمات ہیں، کفر اور شرک اور الحاد اور مادہ پرستی، ان کے اندھیروں سے نکالنے والی کوئی چیز ہے تو وہ قرآن مجید کا نور. تو پہلا فیصلہ میرا یہ ہوا کہ مجھے اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں جو بھی اللہ نے عطا فرمائی ہیں، ظاہر بات ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو بھی صلاحیتیں اسے عطا فرمائی ہیں اسی کے مطابق مکلف ٹھہرایا ہے. جس میں جتنی استعداد ہے اتنا ہی وہ ذمہ دار ہے، اتنا ہی جواب دہ ہوگا. زیادہ استعداد ہے زیادہ جواب دہی ہوگی، کم استعداد ہے کم محاسبہ ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. تو بہرحال جو بھی کچھ تھوڑی بہت حقیر سی جو بھی صلاحیت ہے، استعداد ہے، اس کا اولین مصرف ہوگا وہ جو میں نے کل حدیث نبوی کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، قرآن کا علم حاصل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں. تو پہلی بات میں نے یہ طے کی، کون شخص چاہے گا کہ وہ اچھے سے اچھے کیریئر کو اڈاپٹ نہ کرے؟ ہر شخص یہی چاہتا ہے بہتر سے بہتر کیریئر اسے ملے. لہذا جب سب سے بہتر کیریئر یہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور یہ کس کا فرمان ہے؟ الصادق المصدوق، جو سچے ہیں، جن کی سچائی کی گواہی اللہ نے دی. تو انہوں نے فرمایا کہ بہترین کیریئر یہ ہے. تو میں نے طے کیا کہ جہاں تک طبابت کا معاملہ ہے، میڈیکل پروفیشن ہے، مجھ سے کہیں زیادہ ماہر اطباء اور معالج موجود ہیں. یہ کام ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی کمی واقع ہو جائے گی اگر میں نے اپنی توانائیوں میں اب میں نے اللہ کی اس کتاب کے لیے وقت نکالنا شروع کر دیا. تو بہتر سے بہتر معالجین موجود ہیں، مجھ سے بہت بہتر، بہت اعلیٰ کوالیفائڈ لوگ. لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس دور میں ایک خلیج جو پیدا ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں کہ ایک طرف رجال دین ہیں جو دینی درسگاہوں سے پڑھ کر نکلتے ہیں،
ایک طرف جدید یونیورسٹیوں سے اور کالجز سے پڑھ کر لوگ نکلتے ہیں، ان دونوں کے مابین کمیونیکیشن نہیں ہے۔ علماء علم کے پہاڑ ہیں، لیکن جدید تعلیم یافتہ لوگوں سے ان کے ذہنی سطح پر گفتگو نہیں کر سکتے۔ وہ اپنی اصطلاحات میں کلام کرتے ہیں، اور وہ اصطلاحات جو ہیں جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے چونکہ علم میں نہیں ہے، لہذا ان تک وہ بات پہنچتی نہیں۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے تربیلا ڈیم ہے، منگلا ڈیم ہے، کتنا پانی ہے، لیکن وہ پانی بیکار ہے جب تک کہ وہ ڈسٹریبیوشن چینل جو ہے پانی کی تقسیم کے لیے نہروں کا جو نظام ہے، جب تک کہ وہ نہروں سے ہو کر راجباہوں سے ہو کر زمین پر پانی نہیں پہنچے گا، تربیلا ڈیم میں کھڑا ہوا وہ پانی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو اس وقت صورت یہ ہو چکی ہے کہ علماء کرام علم کے ڈیم ہیں، بہت بڑے بڑے ڈیم، ان کے پاس وہ تمام علوم موجود ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول، اور پھر ہماری فقہ، اس کا سارا علم موجود ہے، لیکن وہ جو ڈسٹریبیوشن چینلز کا کام ہے وہ نہیں ہو پا رہا، ایک گیپ آف کمیونیکیشن ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی صلاحیت ایسی عطا فرمائی ہے، چونکہ میں ان میں سے ہوں، جدید تعلیم یافتہ ماحول سے نکلا ہوں، میں ان کی اصطلاحات سے واقف ہوں، میں ان کے ذہنی اشکالات سے واقف ہوں، میں جانتا ہوں ان کا ذہن کہاں رکتا ہے، کس بات کا جواب چاہتا ہے، کس مسئلے کا حل چاہتا ہے۔ اس مسئلے کا جواب اگر ایک فتوے کی شکل میں دیا جائے وہ قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ سمجھایا نہ جائے، ان کی بولی میں، ان کی زبان میں، ان کی ٹرمینالوجی میں، ان کی اصطلاحات میں جب تک بات نہیں کی جائے گی، ابلاغ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اور یہ اللہ نے اگر مجھے صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، تو ہر چیز کو تج کر مجھے اسی کام میں لگ جانا۔ دوسری بات جو مجھے ضروری محسوس ہوئی وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو لوگ دیندار ہیں ان لوگوں میں بھی ایک بہت بڑی کمی ہے، وہ یہ کہ فرائض دینی کا ایک جامع تصور ان کے سامنے نہیں ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے، 5 وقتہ نماز ادا کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، وہ جون کے روزے ہوں، جولائی کے روزے ہوں، وہ رکھیں گے، وہ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے، وہ ادا کریں گے، لیکن اس سے آگے تصور کہ دین یہ چاہتا ہے کہ اسے غالب کیا جائے، اسے قائم کیا جائے، اسے نافذ کیا جائے، اسے ایک نظام زندگی کی حیثیت سے بالفعل برپا کیا جائے۔ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، دین صرف عبادات پر قانے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مسجد میں تو اللہ تعالیٰ کو مان لیا جائے کہ سب سے بڑی قوت وہ ہے، لیکن پارلیمنٹ میں اس کو داخل بھی نہ ہونے دیا جائے، یہاں اللہ کی بات نہیں چلے گی، یہاں رسول کی بات نہیں چلے گی۔ یہ بات اگر ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے دین کا ایک بڑا محدود سا تصور اپنے سامنے رکھا ہوا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جن لوگوں کے اندر وہ مذہبی جذبہ موجود ہے انہیں یہ بتایا جائے کہ دین کے اصل تقاضے کیا ہیں، دین چاہتا کیا ہے۔ کیا ذمہ داریاں صرف نماز روزہ ادا کر کے پوری ہو جاتی، یا یہ کہ اس سے بیونڈ، اس سے ماورا بھی دین کا کوئی تقاضا ہے، اس کا مطالبہ ہے۔ اب اگر یہ چیز میں اپنی تقریر، اپنی تصنیف کے ذریعے لوگوں کے سامنے رکھوں تو اس کا وہ وزن نہیں ہوگا، لیکن اگر قرآن حکیم کے حوالے سے رکھوں کہ یہ ہے قرآن جو تم سے یہ چاہتا ہے، یہ ہے قرآن جس نے کہ تمہاری فرائض کا یہ تصور دیا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ چونکہ ان کا تصور محدود ہو گیا ہے، لہذا وہ اس وقت ان کی ایکٹیویٹی محدود ہے، ان کا عمل بھی محدود ہے۔ اگر ان کا تصور فرائض دینی وسیع ہو جائے گا تو یقیناً پھر وہ اس کے مطابق کچھ نہ کچھ سرگرم عمل ہوں گے، اپنے فرائض کو ادا کرنے کے لیے کمر کس لیں گے۔ یہ 2 تقاضے ہیں جن کے تحت پھر میں نے مطالعہ قرآن حکیم کا ایک منتخب نصاب مرتب کیا۔ پورے قرآن کو، اصل میں تو قرآن تو وہی ہے، سورہ فاتحہ سے سورۃ الناس تک، ما بین الدفتین، قرآن یہی ہے، اس کا بدل کوئی شے نہیں، لیکن یہ کہ an introduction to قرآن، قرآن سے ایک ابتدائی تعارف کے لیے ایک منتخب نصاب جو تقریباً 2 پارے کے لگ بھگ بنتا ہے، مختلف جگہوں سے کچھ صورتیں، کچھ آیات، اور اس انتخاب میں پیش نظر یہی 2 چیزیں کہ ایک تو دین کا ہمہ گیر تصور سامنے آ جائے، دین ہے کیا، اور نمبر 2 یہ کہ دین کے تقاضے سامنے آ جائے، دین ہم سے چاہتا کیا ہے، دین کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک شخص جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اسلام کو اپنے دین کی حیثیت سے قبول کرتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں،
اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے دینی فرائض کیا ہیں۔ ان دو مقاصد کو سامنے رکھ کر میں نے ایک منتخب نصاب مرتب کیا۔ اب یہ 20واں سال ہے میری زندگی میں۔ 1965 میں نے اس کام کا آغاز کیا تھا، لاہور میں حلقہ مطالعہ قرآن قائم کیے، قرآنک اسٹڈی سرکلز۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ خلق کا رجوع جو ہے یہ اللہ کے فیصلے کے تحت ہوتا ہے، لوگوں کی توجہ ہوئی۔ میرے درس میں اتوار کی چھٹی ہوتی تھی پاکستان میں اس زمانے میں، تو اتوار کی صبح میرا ایک درس ہوتا تھا بڑا، ویسے شام کو ہفتے کا کوئی دن فارغ نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ بڑا درس مرکزی جو ہے وہ اتوار کی صبح کو ہوتا تھا، پہلے مسجد خضرا سمن آباد میں اور پھر مسجد شہداء جو مال روڈ پر ہے لاہور میں۔ 700 افراد اس درس میں شریک ہوتے تھے بڑی پابندی کے ساتھ۔ یہ 700 کا عدد اس لیے ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ ایک کتاب ایک روز ہم نے تقسیم کی اس درس میں، تو معلوم ہوا کہ اس کے 700 نسخے اس وقت لگے، جو لوگ موجود تھے انہوں نے لیے۔ یہ سارا کام میں کر رہا تھا تنہا، نہ کوئی تنظیم، نہ کوئی جماعت، نہ کوئی ادارہ، بالکل اپنی ذاتی حیثیت۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد جب ہم خیالوں کا ایک حلقہ پیدا ہو گیا، تو پھر 1972 میں یعنی 7 سال بعد پھر میں نے مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور قائم کی۔ جو لوگ اس کام میں میرے ساتھ شریک ہونا چاہیں، ساتھی بننا چاہیں، اس لیے کہ اب اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے پیسہ بھی درکار ہے، کتابیں چھپنی چاہیے، اور یہ کہ اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے جو بھی مالی وسائل درکار ہیں، وہ کسی فرد کا معاملہ ہوگا تو اس پر 100 طرح کی انگلیاں اٹھیں گی۔ ہو سکتا تھا اس سے پہلے میں نے اپنا دارالاشاعت قائم کیا ہوا تھا، لیکن یہ کہ میں نے اب انجمن کے تحت وہ سارا کام دے دیا تاکہ یہ کسی فرد کی ملکیت نہ ہو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری مطبوعات سے، میرے کیسٹس سے 1 پیسے کی آمدنی مجھے نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اول تو میری مطبوعات کا جہاں تک تعلق ہے، انجمن خدام القرآن نے بھی اپنا اس پر کوئی رائلٹی، اپنا کوئی حق تصنیف نہیں رکھا۔ کھلی اجازت ہے، جو شخص چاہے ان کو چھاپے، بیچے یا ویسے ہی تقسیم کرے، عام دین کی تبلیغ کے لیے ان کو ڈسٹریبیوٹ کرے، کھلی اجازت ہے، یہ ہمارے ہر کتابچے پہ لکھا ہوا ہوگا۔ لیکن یہ کہ اس کے لیے بہرحال وسائل درکار تھے، تو مرکزی انجمن خدام القرآن قائم ہوئی 1972 میں۔ لیکن اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوا کہ قرآن جو کچھ بتا رہا ہے، دین کے غلبے کی عملی جد و جہد، اب محض ایک انجمن سے تو کام نہیں چلے گا، اب ایک تنظیم درکار ہے، ایک جماعت درکار ہے، ایسے لوگوں کی جو اپنا تن من دھن اس کے لیے لگانے کے لیے تیار ہو جائے، جو اپنے آپ کو ایک ڈسپلن میں دینے کے لیے تیار ہو، جو سمع و طاعت کے نظام میں آنے کو تیار ہو۔ تو اس کے لیے پھر 1975 میں تنظیم اسلامی ہم نے قائم کی۔ جب تک میں تنہا کام کر رہا تھا اس تک میرا مطلب بھی ساتھ کے ساتھ جاری تھا۔ وہ حسرت موہانی کا بڑا پیارا شعر ہے، کیا طرفہ طبیعت ہے، کیا طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی ہے، مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی۔ تو میں مطلب بھی کرتا تھا اور یہ کام بھی کر رہا تھا، درس قرآن بھی تھا، میثاق بھی شائع کر رہا تھا، دارالاشاعت بھی تھا۔ لیکن سن 71 کے حج کے موقع پر میں نے فیصلہ کیا، یہ فروری سن 71 کی بات ہے، کہ اب میری جتنی توانائیاں ہیں، جو قوتیں ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، وہ اب ہمہ تن ہمہ وقت اسی کام کے لیے وقف رہیں گی۔ چنانچہ میں نے اپنے مطلب کو بند کیا، اور اس کے بعد سے اب تک میں نے پھر کوئی 1 منٹ بھی کسی معاشی جد و جہد میں صرف نہیں کیا۔ باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صورت پیدا کرتا ہے، رزاق وہ ہے، اس نے آج تک کوئی تنگی نہیں آنے دی، کوئی میرے لیے مشکل مرحلہ نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ امتحان آزمائش سے بچا کر رکھے، اور آزمائے تو اس میں استقامت عطا فرمائے کہ وہ بھی صرف اسی کی توفیق سے انسان کسی امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال سن 71 کے بعد سے یہ سن اب 85 ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ 15واں سال ہے کہ میری توانائیاں، میرے اوقات، میری جو بھی صلاحیتیں ہیں حقیر سی اللہ کی عطا کردہ، وہ سب کی سب اسی کام کے لیے وقف ہے۔